کہ اس سال مراز ادبی سنگم کو ہو گئے 50 سال کمپلیٹ اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہو. تو 50 سال پہلے 1966 میں اس کی بنیاد شپیاں میں پڑی تھی، اور اس لحاظ سے 2026 ہمارا گولڈن جوبلی سال بھی ہے. دوسری بات کہ چونکہ پچھلے سال کچھ حالات کی وجہ سے ہم نے ایوارڈز کا اعلان نہیں کیا اور ہم نے کانفرنس بھی منعقد نہیں کی، تو اس سال ہم نے 2 برسوں کے لیے 2 سال کے لیے 2025 اور 2026 دونوں سال جو ہیں ان کے لیے انعامات دینے کا فیصلہ کیا. تو اس کے لیے ایک باضابطہ طریقہ ہوتا ہے ہمارا، ایک ایوارڈ کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس ایوارڈ کمیٹی کے ذریعے سے سفارشات آ جاتی ہیں. 2025 اور 26 کے لیے جو ہمارے ایوارڈ کمیٹی تھی اس کی تشکیل ہم نے دی تھی معروف شاعر ادیب جناب ڈاکٹر شفا صاحب کی سرپرستی میں وہ کمیٹی قائم کی گئی، اور انہوں نے ابھی 2-3 دن پہلے اپنی سفارشات پیش کی، اور وہ سفارشات میرے پاس آ گئی اور جنرل سیکرٹری کی وسادت سے، اور بعد میں ہم نے اپنے جو سرپرست ہیں ہمارے پیٹرون ہیں ہمارے کشمیر کے مایہ ناز ادیب شاعر محقق تواریخ دان جناب غلام نبی عاطف صاحب، ان سے بات کر کے پھر ہم نے ان ایوارڈز کو منظوری دے دی ہے، اور انشاءاللہ ان ایوارڈ کو تقسیم کیا جائے گا ہماری ہونے والی کانفرنس میں. اور جہاں تک ان ایوارڈز کا تعلق ہے، اس میں ہمارے 4 ایوارڈ ہوتے ہیں ہر سال. ایک ہوتا ہے شان مراز، جو کسی ایسے ادیب یا شاعر یا محقق کو دیا جاتا ہے جس نے کوئی نمایاں کام کیا ہو کشمیری ادب کے لیے. اور دوسرا ایوارڈ جو ہے وہ شرف مراز ہے، اس میں بھی ایسے ایک ادیب اور شاعر اور قلمکار کو منتخب کیا جاتا ہے جس نے کشمیری ادب اور کشمیری زبان کے لیے نمایاں کام کیا ہو. پھر 2 ایوارڈ اور ہوتے ہیں ہمارے شاہپار مراز اور شمع مراز، وہ 2 کتابوں کے لیے دیا جاتا ہے. شاہپار مراز کشمیری زبان میں لکھی ہوئی کسی کتاب کو دیا جاتا ہے جس کے لیے ہم کتابیں باضابطہ جو قلمکار ہیں ان سے طلب کرتے ہیں، اور ان پر بعد میں پڑھ کے ان پر دیکھ کر ان پر غور خوض کر کے انعام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور دوسرا ایوارڈ جو ہے اس میں جو میں نے کہا شمع مراز، اس میں بھی ایک کتاب میں ایوارڈ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کتابیں مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہیں، اور وہ کشمیری زبان سے کے بغیر اور کوئی زبان، چاہے انگریزی ہو، پنجابی ہو، گوجری ہو، اردو ہو، کسی بھی زبان میں کوئی بھی کتاب ہو اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک اس سال کے ایوارڈز کا تعلق ہے، ابھی جو ایوارڈ کمیٹی نے ہمیں جو سفارشات بھیجی ہیں اور ان کو منظوری ملی ہے، ان میں جو 2025 کے لیے ہے ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے شان مراز، وہ کشمیر کے مشہور ادیب شاعر محقق قلمکار جناب پروفیسر ڈاکٹر شاد رمضان کے حق میں جاتا ہے. شاد رمضان صاحب معروف شاعر ادیب تو ہے ہی، اس وقت ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے کنوینر بھی ہیں، کشمیر یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کشمیری بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے نمایاں کام کیا ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے ان کا نام لیتے ہوئے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ 2025 کا شان مراز ایوارڈ محمد پروفیسر شاد رمضان صاحب کو دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ 2025 کا جو دوسرا ہے شرف مراز ایوارڈ، وہ ہمارے دوسرے ایک معروف شاعر ادیب، خاص کر وہ میں کہوں گا افسانہ نویس جو ہیں ہمارے کشمیر کے پروفیسر روپ کرشن بٹ، جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، کشمیری زبان پر ان کا خاصا عبور ہے. اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ 2025 کا جو شرف مراز ایوارڈ وہ ان کے حق میں جاتا ہے. اور جہاں تک 2025 کے کتابوں کا تعلق ہے، اس میں جو شاہپار مراز ہے، یہ ریڈیو کشمیر کی ایک جانی پہچانی آواز، براڈ کاسٹر
ایگزیکٹو رہے ہیں جناب ڈاکٹر ستیش ومل کو جاتا ہے. ان کی کشمیری کتاب پڑھاوچ ڈائری، اس کتاب کو یہ انعام دیا جاتا ہے. وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں. اور دوسرے ایوارڈ جو ہے شمع مراز 2025 کے لیے، وہ اردو زبان کے معروف شاعرہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ شبانہ آرا ہماری معروف شاعرہ ہے یہاں کی، ان کی ایک اردو کتاب ہے یاد تنہا کبھی نہیں آتی، اسی کتاب پر ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے. ان سب کو میری طرف سے مبارک ہے. اور جہاں تک 2026 کا تعلق ہے، اس میں جو شان مراز کا ایوارڈ ہے، جو ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ ہے 2026 کے لیے، یہ ہم علی شیدہ صاحب کو دے رہے ہیں، جنہیں اس سال ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے. مہاراج ادبی سنگم کے صدر بھی رہ چکے ہیں، معروف ادیب اور شاعر ہیں. وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہیں، اور خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو یہ ایوارڈ ہم دے رہے ہیں. شیفی مراز کا ایوارڈ جو 2026 کے لیے ہے، وہ سوپور سے تعلق رکھنے والے ہمارے معروف اور مشہور شاعر، ادیب، ناول نگار اور کشمیری زبان کے حقیقی طور مانا جائے گا کہ ایک ماہر ہیں کشمیری زبان کے، جناب شہناز رشید صاحب کو دیا جاتا ہے. شہناز رشید صاحب کو بھی میری طرف سے دلی مبارک ہے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو یہ ایوارڈ ہی مل رہا ہے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، شاہپار مراز کا ایوارڈ اس سال کشمیری کتاب ریحت شبنم کے لیے جناب اقبال انجم صاحب کو دیا جا رہا ہے. اقبال انجم صاحب معروف کشمیری شاعر ہیں. ان کی 3 کتاب ابھی منظر عام پر اب تک آ چکی ہیں. جموں کشمیر اسمبلی کے وہ جو سابقہ ریاستی اسمبلی تھی، اس کے وہ سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی کے سیکٹری. تو اقبال صاحب کو بھی بہت مبارک. یقیناً حقدار کو حق ملا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اور جہاں تک چوتھی ایوارڈ شمع مراز کا تعلق ہے، 2026 میں ایوارڈ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق وہ ایوارڈ کسی کو نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو کتابیں آئی تھی وہ اس معیار پر پوری طرح نہیں اتری ہیں. لہٰذا وہ ایوارڈ اس سال کسی کو نہیں دیا جاتا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس وقت ان کا اعلان کر رہا ہوں. ان تمام ایوارڈز کا 4 ایوارڈ ہیں 2025 کے لیے اور 3 ہیں 2026 کے لیے. ان سب کو میری طرف سے مبارکباد، میری طرف سے ان کے لیے نیک دعائیں، کیونکہ یہ سال ہمارا گولڈن جوبلی سال ہے. اور انشاءاللہ جو اس سال کی کانفرنس ہے، وہ اس حساب سے ایک شاندار کانفرنس ہوگی. اور ہماری یہ خواہش ہے، امید ہے کہ ہم یہ کانفرنس اس سال ستمبر کے آخر تک کریں گے. 2 دن کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اسی میں یہ ایوارڈ ہم دے رہے ہیں ان اصحاب کو. بہت سارے شاعر ہیں، بہت سارے ادیب ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی خاص آدمی کو، کسی خاص شخص کو، کسی خاص شاعر یا ادیب کو اس کے لیے منتخب کرنا. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا ایک طریقہ ہے، ایک ایوارڈ کمیٹی بنائی جاتی ہے جو ان چیزوں پر نظر رکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے، اور اس کے پاس ایک ہی نام نہیں بلکہ بہت سارے نام آ جاتے ہیں، اور ہر نام پر وہ غور کرتے ہیں. اس پر باضابطہ ڈسکشن ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جوری کو بھی کنسلٹ کرتے ہیں. ایک جوری ہوتی ہے، اس کو بھی کنسلٹ کرتے ہیں اور ان کی رائے بھی رکھتے ہیں. ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد کسی فیصلے پر نتیجہ پہنچتے ہیں. اور اکثر یہی ہے کہ متفقہ طور فیصلہ ہوتا ہے. کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ویسے بھی ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم دینا نئے قلمکاروں کو، نوجوان شعراء کو، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایوارڈ ایسے نوجوانوں کو بھی مل رہے ہیں جو اسی طرح پلیٹ فارم پر آ گئے. لیکن اس سال ہم نے خصوصاً ہم اس پر غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ گولڈن جوبلی سیلیبریشن منانے پر ہم کچھ فیلسٹیشن ایوارڈز دے دیں گے، اور وہ ہم خصوصی طور پر نوجوان قلمکاروں کے لیے ہوگا. ان میں کچھ میں تجاویز آئی ہیں کہ صحافیوں کو بھی دیا جائے، تو اس پر بھی غور ہوگا. لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ صرف نوجوانوں کو، نوجوان قلمکار ہوں، نوجوان صحافی ہو، نوجوان ادیب ہو، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو یہ ایوارڈ دیے جائیں گے اسی کانفرنس میں، اسی گولڈن جوبلی کی تقریب. جب تقریب بڑی ہو تو نتیجے تو یقیناً انعام یا فیلسٹیشن بھی بڑی ہوگی اور اچھے لوگوں کو دی جائے گی. اس میں میں نے کہا کہ اس میں بھی ہم اس سال امید ہے کہ گولڈن جوبلی تقریب پر ہم کچھ صحافیوں کو ایسے فیلسٹیشن سے نوازیں گے. اور اس میں کرائٹیریا بھی یہی ہوگا. ابھی آپ نے بتا دیا کہ جس طرح ادیب ہمارے، شاعر ہمارے
سینکڑوں کیا ہزاروں بھی ہے، اس میں سے بھی سبوں کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ خاص کس کی وابستگی ہو ادب سے یا نمایاں کام کسی نے کیا ہو تو ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب صحافی کی بات آتی ہے، صحافت میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس فیلڈ میں، کیونکہ ہم ادب کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری تنظیم ایک ادبی تنظیم ہے، لہٰذا ہم اسی اینگل سے، اسی نظریے سے دیکھیں گے، اور جو منتخب ہوں گے صحافی حضرات وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ادب سے وابستہ ہوں، جو ادبی خدمات کرتے ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود لکھتے ہوں گے، لیکن اگر لکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، یا ادبی تقریبات اور ادبی جو کام ہیں یا ادبی جو کارنامے ہیں ان کو خاص تشہیر دیتے ہیں، یا ان کی خاص طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، یا لوگوں کو ترویج دیتے ہیں اس طرف آنے کی، تو ان کو ہم انشاءاللہ ضرور نوازیں گے، ہماری بھی وہ خوش قسمتی ہوگی، تاکہ ان کی اس سراہنا سے وہ آگے چل کر اور خدمت کر۔ دیکھیے جہاں تک میں بتاتا ہوں ادبی حلقے کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم کشمیر میں کتنا بھی لکھیں، ہم رسول میر، ہم شمس فقیر، ہم محمود غامی نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں مشہور معالج تھے ڈاکٹر علی جان، تو ڈاکٹر علی جان کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوئے، نئے ڈاکٹر آ گئے، نئے طبیب آ گئے، نئے حکیم آ گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید ڈاکٹر علی جان سے آگے نکلے۔ نوجوان قلمکاروں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اور لوگوں کو پڑھتے رہیں، اپنا معیار جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، وہ وقت قریب ہے کہ ان کی سراہنا ہوگی، یہ قوم، یہ لوگ اور یہ سماج جس میں وہ رہتے ہیں ان کی ضرور قدر کریں گے، اور وہ آگے چل کر اس زبان اور اس کشمیریت جو ہے اپنی وادی یا اس وادی میں رہنے والے لوگوں کی، وہ اس طرح کافی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے، فیلڈ بہت وسیع ہے، آگے بڑھیے، کل آپ کا ہے، پرسوں کسی اور کا ہوگا، تو کل انتظار نہیں کرے گا، ہے، آپ چاہیں تو آپ کل کو اپنا بنا سکتے ہیں۔